تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم نے ایک پلاٹ لیا تھا جو بنا ہوا ہے کسی کے ساتھ مل کر 20 لاکھ کا، اس میں 10 لاکھ ہمارا تھا، 10 لاکھ ان کا۔ اب ہمارے درمیان بات یہ طے پائی تھی کہ اگر یہ کسی کرایہ دار کو دینا ہوگا تو آدھا آدھا جو ہے وہ کرایہ جو ہے ہم لیں گے، جو بھی رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، اور ایک یعنی جو بھی رہے گا وہ کرایہ جو ہے وہ دوسرے آدمی کو دے گا، اور جب جو بھی یہ مکان رکھنا چاہے وہ آج کل 6 ماہ بعد، سال بعد اگر رقم دے 10 لاکھ اور مکان جو ہے وہ اپنے نام کی رجسٹری کروا لے۔ تو حضرت صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ جائز ہے ان کا کرایہ لینا، ہمارا دینا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرکت کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک، ایک ہوتی ہے شرکت عقد، جی یعنی وہ شرکت جس کے اندر سرمایہ ملا کر ایک مستقل سرمایہ کاری کی جاتی ہے، ٹھیک، انویسٹمنٹ چلتی رہتی ہے۔ صحیح، اور ایک شرکت وہ ہوتی ہے جو کسی ایسٹ کے اندر ہوتی ہے یا کسی مال کے اندر ہوتی ہے، اسے شرکت ملک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی جو صورت ہے وہ شرکت ملک کی ہے، صحیح، 2 افراد نے مل کر پلاٹ خریدا، مل کر اس پر جو کچھ عمارت بنی اس عمارت کو بنایا۔ اگر ان دونوں کا شیئر برابر برابر ہے جی تو اب اس عمارت کے جو بھی منافع ہوں گے دونوں پر اس کا حق ہے، یعنی کرایہ اگر آتا ہے تو وہ کرایہ دونوں پر تقسیم ہوگا، بلا شبہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کے معاہدے کی جو ایک شق ہے وہ تھوڑے کان کھڑے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کوئی دوسرا آدمی آ جائے، جی یعنی جو 2 یہ فریق ہیں دونوں میں سے کوئی بھی 10 لاکھ روپے لے آئے تو پوری پراپرٹی کا مالک ہو جائے گا۔ جی اس شق کا کیا مطلب ہے کچھ واضح نہیں ہو رہا۔ اگر اس شق کا یہ مطلب ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال بعد جی بھی کوئی ایک فریق یہ مکان میں اپنا شیئر فروخت کرتا ہے دوسرے کو جی تو 10 لاکھ کا ہی فروخت کرنا پڑے گا، ٹھیک، یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ صحیح، ایک کا شیئر آدھا ہے، دیکھا جائے گا کہ اس وقت مارکیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ کی جو بھی ویلیو ہوگی اس کے مطابق اس کا تصفیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی آج اگر 20 لاکھ کا ہے اور 1 سال کے بعد کوئی فریق چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف کر لوں اور اس وقت ویلیو اس کی جو ہے 30 لاکھ روپے ہو گئی ہے، تو یہ جو ان کا شیئرنگ پرسنٹیج ہے اسی کے حساب سے قیمت دیں گے، اسی کے حساب سے یعنی 50% ہے تو 15 لاکھ ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے شروع میں طے کیا ہے کہ ایسا ہم کریں گے، کوئی ایک ارادے کی بنیاد پر ہے، جی تو اس کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ دونوں کے جب برابر شیئر ہیں جی پلاٹ میں، برابر شیئر ہیں بلڈنگ میں، جی جو عمارت انہوں نے بنائی ہے، جی تو اس کے اعتبار سے جب بھی کوئی ایک اپنا حصہ چھوڑے گا دوسرے کو بیچے گا، جی تیسرے کو بھی بیچا جا سکتا ہے، صحیح، تو پھر اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق دوسرے کو بیچے، کسی ایک فگر پر اس کو باؤنڈ کرنا یہ درست نہیں یہ ہوگا۔ درست نہیں ہوگا۔ اگلی کال دیجیے۔
میرا مفتی صاحب سے کام تجارت میں سوال یہ ہے کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں. سرکاری ٹائم تقریباً 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک میں ملازمت کرتا ہوں وہاں پہ. تو 8 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان مجھے اگر وہاں پہ ہی سرکار گورنمنٹ جو کی ہے وہ مجھے پرائیویٹ کام دے دے تو کیا میں اس ٹائم کے اندر پرائیویٹ کام کر سکتا ہوں؟ یہ مجھے اجازت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں سرکار کس چیز کا نام ہے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے. کس چیز کا نام سرکار ہے؟ کسی افسر کا نام سرکار ہے یا رول اور محکمے کے جو اصول ہوتے ہیں ان کا نام سرکار ہے؟ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا نام ہے سر. جی اصل میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو پرائیویٹ تو نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اساتذہ، جی ان کا کام ہے پڑھانا. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ امتحان کے دنوں میں یہ امتحانی ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن کے دنوں میں یہ قانونی طور پر پابند ہوتے ہیں کہ الیکشن میں جا کے ڈیوٹی کریں گے. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ جو ہے ان کو اس بات کا الاؤنس بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے. پیپر چیک کرنے کا بھی الاؤنس دیتی ہے. ٹھیک. امتحانی سینٹروں میں آنے جانے کا بھی ممکن الاؤنس دیتی ہو، میں کنفرم نہیں ہوں اس بارے میں، لیکن جو الیکشن میں جاتے ہیں جی جی اس کا الاؤنس ملتا ہے. جی بالکل. تو اب کوئی یہ کہے گا جی یہ میں نے ڈیوٹی ٹائم میں ایک پرائیویٹ کام کیا ہے، ٹھیک. یہ تو نہیں کہا جائے گا. ٹھیک. ڈیوٹی ٹائم میں پرائیویٹ کام کیا ہے، ٹھیک. یہ اسی کام کا ایک حصہ ہے. صحیح. چونکہ وہ تھوڑا ایکسٹرا کام ہے، تھوڑی ایکسٹرا محنت ہے. ٹھیک. اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میں یہ کام یہ نہ کروں. ٹھیک. الیکشن کے دنوں میں بھی بائی فورس بھیجا جاتا ہے ٹھیک. کہ جناب جو نہیں جائے گا قانونی کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے. تو نظام کیسے چلے گا، یہ معاملہ ہوتا ہے. تو امتحان کوئی لینے نہ جائے تو اس لیے کچھ ترغیبات شامل کر دی جاتی ہیں صحیح. کہ جناب آپ کو الاؤنس بھی ملے گا اور یہ چیزیں بھی ملے گی. یعنی یہ مطلب ڈیوٹی میں تو داخل ہے، اگرچہ روٹین کی جو ڈیوٹی ہے اس کا حصہ نہیں ہے. اس کا حصہ نہیں ہے ٹھیک. لیکن ڈیوٹی میں ہی شامل ہے. ٹھیک. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ کوئی پرائیویٹ کام ہے. ٹھیک ہے. اب پرائیویٹ کام ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ اور ہو. مثال کے طور پر کسی محکمے میں کوئی کلرک ہے. صحیح. اور وہاں بہت زیادہ کام آ گیا. ٹھیک ہے. اور کچھ کام باہر سے کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر تو ٹائپنگ کروانی ہے. صحیح ہے. بھئی کوئی پبلش ادارہ ہے اس کو کتاب چھپوانی ہے. صحیح. کلرک تو بیٹھا ہوا ہے، باہر سے بھی کچھ کام کروانا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے کہ بھی باہر سے کروانے کے بجائے مجھ سے کروا لو. ٹھیک ہے. اگر تو یہ ڈیوٹی ٹائم کے بعد گھر جا کر کرے، ٹھیک ہے. اپنے ذاتی وسائل استعمال کرے، ذاتی بجلی، ذاتی کمپیوٹر، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں جی کام تو چونکہ سرکار نے دیا ہے پرائیویٹ، میں ڈیوٹی ٹائم میں اس کو کروں گا، ٹھیک. اس طرح کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ صحیح. جو اس کی ڈیوٹی کا کام ہے وہ متاثر ہو گئے یہاں پر. صحیح. اور وہ کام ڈیوٹی کا ایسا نہیں ہے. ٹھیک. کوئی بھی اسے ڈیوٹی کا ایسا نہیں کہتا. ٹھیک. ہر شعبے کے اندر جب کام بڑھ جاتا ہے تو آؤٹ سورس کروایا جاتا ہے، باہر سے کام کروایا جاتا ہے. جی. تو باہر سے کام اسی لیے کروایا جا رہا ہے کہ یہاں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. اب کوئی باہر کا نام لے کے اور اندر وہ کام کرے اور پیسے وصول کرے ٹھیک. تو یہ دیانت کے خلاف ہے. ٹھیک. اس طرح کرنا بددیانتی ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب اگر یہ پیسے نہیں لیتا الگ سے، یعنی اس کی ایک ڈیوٹی ہے، اس کی جیڈیز ہیں اور وہ کام مثال کے طور پہ کمپوزر ہے. اب یہ ہے کمپوزر لیکن اب کمپوزنگ کا کام اس وقت نہیں ہے بلکہ چیکنگ کا کام ہے، اور اس کے اوپر جو آفیسر ہے وہ اسے کہتا ہے اس وقت جو ہے نا آپ کیونکہ فارغ ہو، کمپوزنگ کا کام ہے نہیں تو آپ چیکنگ کر لو. یہ اہلیت بھی رکھتا ہے. تو اب پیسے بھی نہیں لے رہا، یہ جو کمپوزنگ کا کام ہے وہ نہیں کر رہا بلکہ چیکنگ کر رہا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں ایک ملازم ہوتا ہے نا جی. تو ٹھیک ہے، اس ہر جاب کا ایک وہ ہوتا ہے، فارمیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی یہ کام کرنے ہے. صحیح. لیکن کچھ نہ کچھ متعلقہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے منصب کے مطابق ہی متعلقہ کام دیے جاتے ہیں اس کو. جی. مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے. جی. ٹیچر کا ذمہ صرف پڑھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. طلبہ کو ڈسپلن سکھانا، طلبہ سے سبق سننا، طلبہ کو ہوم ورک دینا، کاپیاں چیک کرنا، لیب اگر ہے تو لیب تک لے جانا. ٹھیک ہے. طلبہ کو جو ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے کہ ڈریس صاف ستھرا پہن کر آئے یا نہیں پہن کر آئے. ٹھیک ہے. ان کی کوئی ذاتی کمزوری دیکھیں تو والدین تک بات پہنچانا. یوں بہت ساری ذمہ داریاں اس کی شامل ہو جائیں گی. ٹھیک. تو ہر جاب کی ایک بیسک ذمہ داری ہوتی ہے اور کچھ متعلقہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کا پھیلاؤ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو یوں اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ کام میرا کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو بغیر پیسوں کے اگر کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ڈیوٹی کا حصہ ہو. ٹھیک، پھر اجازت ہوگی. ڈیوٹی کا حصہ کہہ دیا آپ نے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ جیسے آج کل کے دنوں میں ایک کاروبار چلتا ہے کہ آپ سیزن میں کوئی چیز خرید لیتے ہیں اور پھر جب سیزن اس کا ختم ہوتا ہے تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تو آپ بیچتے ہیں تو آپ کو زیادہ منافع ہوتا ہے، کیا یہ چیز ذخیرہ اندوزی میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں بعض اوقات سیزن کی بھی تیاری ہوتی ہے، جیسے رمضان میں کافی مہینے ہیں جی ٹھیک ہے، جی لیکن کپڑا مارکیٹ کے اندر یہ تیاری کہیں نہ کہیں پائپ لائن میں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی جو سرمایہ دار ہے وہ اس بات کی پلاننگ کر رہا ہوگا کہ 2-4 مہینے بعد یا 2-1 مہینے بعد میرے پاس آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے، آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے تو میں نے جو ہے وہ اتنا مال بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اپنا سرمایہ جمع کرنا شروع کر دے گا، صحیح. یا جس سے دھاگا لینا ہے اس سے رابطہ کرنا شروع کر دے گا. تو یوں ایک سیزن کی تیاری ہوتی ہے، پہلے سے کھپت پوری کرنی ہے، پہلے سے تیاری کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو اجناس آتی ہیں، گندم آ گئی، جیسے آج کل مرچی کا موسم چل رہا ہے، جی مرچی آئی ہوئی ہے، تو یہ آ کے ایک دم نہیں بک جائے گی، صحیح. پورا سال اس کی رولنگ رہنی ہے. صحیح ہے. تو ایک پریکٹس ہے کہ اس وقت بہتات ہے، ٹھیک ہے. مارکیٹ میں مال زیادہ ہے صحیح. تو قیمت کم ہے. صحیح. آہستہ 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 جب یہ مال کم ہونا شروع ہوگا جی تو اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہر دفعہ کہ مارکیٹ میں قحط پڑ جائے، صحیح، ختم ہی ہو جائے. ایک ہے نارمل صورتحال. ٹھیک ہے. جب نارمل صورتحال ہے تو یوں ذخیرہ اندوزی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے پورا سال مارکیٹ میں مال اسی وقت ملے گا جب اسٹاک ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر قحط کی صورتحال ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق غذائی اجناس سے ہے یا جانوروں کے چارے سے ہے تو پھر وہاں وہ مرحلہ ہے کہ جہاں مذمت بیان کی گئی ہے، جہاں ذخیرہ اندوزی کرنا شرعی اعتبار سے ناجائز ہو جاتا ہے. ٹھیک. عام حالات میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس سے ریلیٹڈ ایک صورتحال دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس سے ریلیٹڈ میں کیوں کروں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ وہ یہ کہ بعض اوقات کوئی چیز مارکیٹ میں کمیاب ہو جاتی ہے، شارٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایک مخصوص تعداد میں مل رہی ہوتی ہے. دکاندار کے پاس جاؤ تو بالعموم جو ہے وہ دکاندار منع کر دیتے کہ جی یہ چیز دستیاب نہیں ہے، مارکیٹ میں شارٹ ہوئی ہوئی ہے، جو بھی ان کے جملے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. لیکن وہ چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے اور وہ جو ان کے ریگولر کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو وہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایک جیسے کہتے ہیں آپ وہ رننگ ایک جو کسٹمر آتے ہیں ان کو منع کر دیتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرق کیا ہوا ریگولر اور رننگ میں؟ رننگ یہ کہ بس چلتا پھرتا آ گیا کہیں سے، ریگولر کسٹمر نہیں ہے. لیکن ریگولر کسٹمر یہ وہ آتا ہی اسی کی دکان پر ہے، لیتا ہی سامان اس دکان سے ہے. لیکن جھوٹ نہ بولے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، دکاندار کو اختیار اس بات کا، جب مال کم ہے جی تو جو اس کا پکا بندہ ہوا گاہک ہے جی اس کو دینا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے، یعنی ٹھیک. اخلاقی ذمہ داری ہے. ٹھیک. ایک آدمی آ گیا جناب، کبھی لے لیا کبھی نہیں لیا، جی اس سے کوئی اس کا اخلاقی تقاضا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو یہ منع کر دیتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، صحیح. کہتا بھی مال آپ کو دے نہیں سکیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس پہلے سے مال بک ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں، ایسی کمپنیاں ہیں جی جن کے پاس نیا آرڈر لینے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. جی تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. حکام تجارت میں سوال ہے، مدرسے کے کام کے لیے مزدور دیہاڑی پر رکھا، اگر آنے جانے اور کھانا کھا کر آنے جانے میں 5-10 منٹ دیر کرائے تو کیا کٹوتی کی جائے گی؟ ٹھیک ہے جی. جی دیکھیں مزدور کی کٹوتی کس نوعیت کی ہوتی ہے اور کس نوعیت کی نہیں، اس کا عرف دیکھا جائے گا. ممکن ہے کہ کیونکہ دیہڑی دار جو آدمی ہوتا ہے جی وہ کوئی لگا بندہ اجیر نہیں ہوتا. جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسٹرا ٹائم لگوا دیا جاتا ہے ٹھیک کہ ٹھیک ہے تم یہاں 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہو، 1 گھنٹہ بعد میں چلے جاؤ. صحیح. تو یوں ہر جگہ مختلف صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک. بات یہاں مزدور کی ہو رہی ہے، ایک عام اجیر کی نہیں ہو رہی. صحیح. بھی مستری ہے وہ لیٹ آیا ہے، اس کا کام ردے لگانا ہے، جی دیوار بنانا ہے، تو وہ یہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں 1 گھنٹہ بعد میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کمپرومائز کے بعض صورتوں میں گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی غیر مسلم شخص کو میں نے ایک رقم امانت دی ہے بطور امانت 5 لاکھ روپے، اور اس سے طے یہ ہوا ہے کہ یہ رقم 5 لاکھ روپے آپ مجھے 4 مہینے کے بعد 10 لاکھ روپے کر کے واپس دیں گے، اور پھر میں اس کو اگلے 4 مہینے کے بعد جو آپ کی بقایا رقم بچے گی 5 لاکھ روپے وہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 4 مہینے میں نے اس کو
5 लाख रुपए अमानत दिए और फिर उससे 4 महीने के लिए मैं 5 लाख रुपए अमानत लूंगा बगैर किसी इजाफे के या कटौती के, और अगर खुदा न खास्ता 4 महीने के बाद वो मेरी रकम वापस नहीं करता तो उसमें कोई भी जुर्माना या कोई भी किसी भी किस्म की रकम का इजाफी या कटौती का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो बराए करम ये आगाही फरमा दें कि ये करना सही है या गलत है, या यही काम अगर किसी मुसलमान के साथ किया जाए तो वो जायज है या नाजायज है। ये रकम मैंने किसी गैर मुस्लिम को दी है बतौर अमानत या बतौर कर्ज हसना, आप कह सकते हैं कर्ज हसना। ठीक है। सूरत इनकी जो बन रही है जी, किसी मुसलमान के साथ तो ऐसा करना जायज नहीं है। ठीक है। क्योंकि कर्ज इस बुनियाद पर देना कि तुम मुझे कर्ज दोगे, जी कह रहे ना, पहले मैं दूंगा जी, शर्त तो तय होगा, मशरूत फिर कर वो दी। डबल रकम देंगे जी और ये उतने महीनों के बाद वो रकम उनकी लौटा देंगे। जी, तो यूं इस तरीके इसकी जो शर्त लगाना है उसकी गुंजाइश नहीं है, ठीक सूदी मामलात की तरफ ले जाएगी ये। लेकिन गैर मुस्लिम के साथ इस तरह का मामला किया जा सकता है, ठीक उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि कुछ तलीमी इदारों में ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा होता है तो वो जो एडमिन ऑफिस वाले होते हैं तो वो ना जो 1-2 सीट्स बच जाती हैं वो फिर पैसों में फरोख्त करते हैं, या फिर अगला स्टूडेंट कहता है कि मुझे इतने पैसे ले लें और मुझे मेरा नाम लिस्ट में डाल दें, तो ऐसा करना कैसा है, जायज़ है? ठीक है जी। देखिए, जहाँ इस्तेहकाक ना बनता हो वहाँ जो है कोई फ़ायदा उठाना, बेनिफिट उठाना और उसके बदले में पैसे देना, यही तो रिश्वत है। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, अब आप चाहते हैं कि आपका नाम आ जाए और पैसे दे के अपना काम निकलवा रहे हैं, तो ये रिश्वत है। तो रिश्वत की जो लेन देन है ये दोनों ही हराम है और दोनों ही काम ऐसे हैं जो जहन्नुम में ले जाने वाले हैं। एक मुसलमान को इनसे इज्तनाब करना ज़रूरी है। अगली कॉल दीजिए। एक मस्जिद की जो दरी है, जो दरिया वगैरह हैं, वो दूसरी मस्जिद में लग सकती हैं। जैसे उस मस्जिद में बहुत सारी दरिया हैं तो दूसरी मस्जिद को देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। ठीक है भाई देखिए, कौन देना चाह रहा है? जो चीज़ मस्जिद की है वो तो मस्जिद की है, अब मस्जिद थोड़ी देना चाहेगी। ठीक। किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी थोड़ी है जी कि वो देना चाह रहा है, जी, तो मस्जिद की प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो मस्जिद की जो दरिया होती हैं वो भी मस्जिद की प्रॉपर्टी होती है एक तरह से, तो यूं वो दूसरी मस्जिद में नहीं दी जा सकती। तो अगर कमेटी राजी हो, कमेटी कह रही हो आप ले जाओ, फिर कमेटी बाउंड है एक दायरे के अंदर, ठीक है, हुदूद और कुयूद के अंदर। सही, वो सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद नहीं कर सकती। ठीक, उसके लिए कुछ कवानीन है, उन कवानीन को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है। तो जो चीज़ें लोग रखवा कर जाते हैं कि इन चीज़ों से मस्जिद को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है, कल को वो लोग आएंगे कहेंगे जी हमारा सामान कहाँ है, तो चोर किसको कहेंगे? कमेटी को ही कहेंगे ना, ऐसी सूरत में रही हो, कमेटी को ही कहेंगे। जी, तो लोग मस्जिद को देकर जाते हैं और दरियों की मस्जिद को ज़रूरत ही होती है। ठीक है, जब ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आ गई हैं तो रखें, सही, मजीद लेना बंद कर दें, ठीक है। लिख के लगा दें कि हमें भाई दरिया कोई रख के ना जाए, कोई भी चीज़ देनी हो कमेटी को बता कर देकर जाए। ठीक। बाद औक़ात मसाजिद के अंदर ये रुझान होता है कि जो मर्जी आई चीज़ रख के चले गए, जी, तो भाई देने वालों की जिम्मेदारी है कि बता के और फिर इस तरीके से जाएं। मुझसे इसमें एक तबका होता है जो सोचता है कि हम तो अल्लाह के लिए दे रहे हैं, हमें बताने की जरूरत है, वो ऐसे ही दे के चले जाते हैं। हाँ, तो पैसे डाल के चले जाएं गले में, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, ठीक है ना, मस्जिद के काम आएंगे। जो एसिड होते हैं जाहिर बात है फिर उनकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक, फिर रखने की जगह नहीं होती, बहुत सारे मसाइल होते हैं। ठीक। तो यूं कोई देकर गया है मुतवल्ली को, उसने कब्जा कर लिया, जी, तो जाहिर बात है वो मस्जिद की एक तरह से मिल्कियत है। अब हिफाजत का भी अमीन हो गया, हिफाजत का भी अमीन हो गया। ठीक, नहीं लेना बंद कर दे, सही, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भिजवा दे कि भाई हमें ना दो, फलां जगह दे दो, ठीक, या किसी और जगह खुद जाकर देखो। और वैसे भी उस चीज़ के खर्च करने का सवाब ज़्यादा है जिसकी ज़रूरत हो। ठीक। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके सवाब में भी कमी आ जाती है। तो बाज़ औक़ात लोग नियत कर लेते हैं कि मैं दरी दूंगा, यूं करूंगा, यूं करूंगा, नियत कर लेते हैं,
کبھی ترغیب دلائی کسی چیز کی تو انہوں نے نیت کر لی، اب پتہ چلے جی وہ چیز تو پوری ہو گئی ہے لیکن وہ تو نیت کر چکے تھے۔ ایک نیت ہوتی ہے اپنی سہولت اور اپنے ذوق کے اعتبار سے، جی کہ کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، جی شریعت نے روک ٹوک بھی نہیں لگائی، ٹھیک ہے لیکن کوئی سمجھتا ہے کہ یہی کام کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے یہ غلو ہے، ٹھیک یہ اعتدال سے بندہ بڑھ جاتا ہے آگے۔ صحیح، پتہ چلا کہ جناب مسجد کے اندر جو ہے وہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مؤذن کو تنخواہ دی جا سکے، امام بجلی کو کے بل تنخواہ دی بھرے، جا سکے، بل بھرا جا سکے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا فانوس لا کے مسجد میں لگایا جائے، جی تو بھئی فانوس یا ایسے لگایا جائے، جی وہاں بجلی کے بل کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں جی اور ایسے آپ لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو یوں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہاں حالات کیا ہیں، ٹھیک ہے، جس چیز کی حاجت ہے اور جو ہے، ویسے آپ نے وہ پیسوں اس والا کو مقدم کرے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے جو پیسے ہیں، مسجد کا چندہ ہے، تو خزانچی اس میں سے پیسے لے کر 1-2 لاکھ مسجد کا ہے تو اس کو لے کر وہ اپنے مقصد کے لیے کاروبار میں لگا سکتا ہے، اس کو پتا ہے کہ جب مجھ سے ڈیمانڈ کی جائے گی میں یہ وقت پر میں عطا کر دوں گا، تو آیا کہ اس کا یہ پیسے اپنی کام پر لگانا کیسا؟ ٹھیک ہے جی، بڑے بھولے خزانچی ہیں، تفصیل تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے۔ میرے دل میں ویسے آ رہا تھا کہ ہم کوئی اعلان کریں کسی دن مساجد کے مسائل پر گفتگو ہوگی ہیں، جی تو آئیں گے، پورا فورم ہوگا پھر۔ جی پورا فورم ہوگا۔ دیکھیے مسجد کی جو آمدنی ہے اس کو اپنی ذات پر صرف کرنا، اپنے ذاتی کاروبار پہ کیا، مسجد کے لیے بھی کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ کاروبار یہ پیسے ہم بطور شرکت کے لگا رہے ہیں کہ یہ مسجد کی ساری آمدنی ہوگی، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جائے یہ کہ کوئی اپنے ذاتی کاروبار میں لگائے اور خود بیٹھ کے حرام نفع اٹھائے، تو یہ کس نے اجازت دی ہے؟ مسجد کا چندہ ہے، مسجد کا چندہ امانت ہے، لوگوں کو دی ہوئی امانت ہے، امانت کو سنبھال کر رکھنا ضروری ہے، اس سے کسی قسم کا ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو یہ سوچنا کہ جناب کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی تو پڑے ہی ہوں گے اور فضول پڑے ہوئے ہیں، استعمال میں آ جائیں گے، اور جب چاہیں مسجد کو میں ایٹ اے ٹائم دے سکتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سب جو قیاسات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طے شدہ بات ہے کہ مسجد کے پیسوں کو کسی قسم کے کاروبار میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب کیونکہ جو مسجد کمیٹیاں ہیں، بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ مسجد کمیٹی جو ہے نا، یہ بھی ایک گویا کہ جو نا وہ منصب تو ہے، اور اس کے پھر وہ جاہو جلال بھی ہوتے ہیں اپنے، اور ان کی جو علمی استعداد ہوتی ہے اور احکام بیان کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے، اور مفتی صاحب کو اس کا زیادہ پتہ ہے۔ مسجد کمیٹیاں جو ہیں اتنا زیادہ نہیں پتہ، اتنا زیادہ نہیں پتہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے، اور ہر موضوع کی طرح اس موضوع کی بھی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو شخص مسجد کی کمیٹی میں ہے وہ ایک باپ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو بحیثیت باپ بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں، صحیح ہے، وہ ایک سیٹ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو بحیثیت سیٹ کاروبار اس کی ایک ذمہ داریاں ہیں، وہ ایک ملازم بھی ہوگا، بحیثیت ملازم بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ ٹھیک، تو جب وہ مسجد کمیٹی کا رکن بنتا ہے کوئی بھی شخص، جی، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ٹھیک، جب یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی کہ کیا ذمہ داریاں ہیں، جی، کیا حدود ہیں، کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، تو پھر جو سوال آیا تھا نا، جی، اسی طرح کی سوچ بنتی ہے ٹھیک، کہ جو سوچ بن رہی ہے، جو فائدہ مند چیز نظر آ رہی ہے، جی، اس پر عمل کر لیا جاتا ہے، ٹھیک، حالانکہ وہ شرعی اعتبار سے غلط ہوتی ہے۔ ٹھیک، علم جہالت کو دور کرتا ہے، یہی علم کی اہمیت ہے۔ ٹھیک، تو بنیادی چیز ہے ہر شعبے کے تعلق سے علم کا ہونا، صحیح، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ جب یہ علم ہوگا تو بندہ گناہوں سے بچے گا۔ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب نے تو ہمیں ایک طرح سے دے دیا ہے، اپنا وقت دے دیا ہے، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان